السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عالم اور میں ہوں بابر مغل۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کے حوالے سے سب سے زیادہ زور دیا، بلکہ اللہ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ میں اپنے حقوق معاف کر سکتا ہوں لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی طرف سے اس قدر اپنے بندوں کے حوالے سے زور دینے کے باوجود ہم کس قدر وہ پورے کر رہے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہم نورین نورانی صاحبہ سے۔ السلام علیکم نورین صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام یہ سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ جی کیا کہتی ہیں آپ اس والے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق العباد کا جو بات آپ نے کی ہے، یہ تو بہت وسیع ٹاپک، اور اس کی تو کوئی نہ شروعات تو ہے، حد نہیں ہے، اس قدر وسیع ٹاپک ہے۔ لیکن ہم ایک ٹاپک کو لیتے ہیں کہ انسان کے اوپر جو حقوق، ویسے تو ہمارے محلے کے، ہمارے ہر طرف، یعنی کہ دادی دادا کے حقوق ہیں، نانی نانا کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ملنے جلنے والوں کے حقوق ہیں، لیکن صرف ایک سیکٹر لوں گی کہ جہاں سے ہم آئے یعنی کہ ہمارے والدین، ان کے حقوق، اور جو ہم سے آئے یعنی کہ ہمارے بچے، ان کے حقوق۔ والدین کے حقوق قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ اپنے والدین کے شکر گزار رہو، اور یہاں تک کہ وہ ایک سٹائل بھی بتایا کہ پرندے کی طرح پر جھکاتے ہوئے، گردن آگے کو رکھتے ہوئے، یعنی ایسے جھک کے رہو اپنے والدین کے آگے کہ والدین کو پتہ بھی چلے کہ ہاں یہ میرے جو اولاد ہے یہ روحانی جسمانی دونوں طرح سے، ذہنی طور پہ، کیونکہ والدین کی فیلنگ بہت سٹرونگ ہو چکی ہوتی ہیں جب وہ اس ایج کو پہنچتے ہیں، تو ان کو فیل ہو کہ میرا یہ جو بچہ ہے یہ میرے ساتھ کتنا میرے حقوق کا خیال رکھ رہا ہے۔ باقی جو ان کے نصیب میں کپڑا، کھانا، جو کچھ بھی ہوگا وہ ان کے نصیب میں پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، لیکن جو ہم ان کے ساتھ حقوق ان کے کریں گے ادا، وہ ان کو فیل ہو، تو تب ان کو جب فیل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو تب وہ منظور ہوں گے وہ حقوق جو وہ ادا کر رہے ہیں۔ پھر آگے ہمارے بچے، جو آج کے دور کی بات کروں گی، اب جو ہمارے معاشرے میں بچوں کے لیے بہترین سکول، بہترین گاڑیاں اور بہترین لباس، بہترین کتابیں، بہترین تعلیم و تربیت کا بندوبست ہے، یعنی کہ ان کے حقوق پورے کیے جا رہے ہیں نا، لیکن رشوت لے لے کے پورے کیے جا رہے ہیں، یہ ان کے حقوق ہیں۔ اب رشوت کی دوڑ میں نہ ماں کو ہوش ہے گھر کا، نہ باپ کو، زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کاریں، کوٹھیاں اور ان کا لائف سٹائل بلند رکھنے کے لیے جو کوشش وہ کرتے ہیں، اس میں وہ ٹائم خرچ کرتے ہیں، تو وہ بچوں کے حقوق سے غافل ہو جاتے ہیں۔ گھر میں وہ انہوں نے ان کے لیے نوکر چاکر اور سب کچھ سہولتیں جب وہ مہیا کرنے کی دوڑ میں ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہی نوکر ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو میرے سامنے ایسے ایسے کیس آئے ہیں، ڈرائیور حضرات، گھر کے خانسامہ، وہ ان بچیوں کو بچوں کو مس یوز کر رہے ہوتے ہیں، جس گھر سے وہ تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن تنخواہ آ رہی ہے رشوت کی کمائی سے، تو وہ بچوں کے حقوق کس طرح ہوں گے جب بچوں کو توجہ نہیں دی جائے گی، اور بچوں کو والدین خود اپنے جسم کا، اپنی روح کا پیار نہیں دیں گے، ان کو اپنا ٹائم نہیں دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کے فیوچر، ہاں ان کے فیوچر کے لیے کر رہے ہیں جی، فیوچر کے لیے پہلے ایک آج کے لیے تو کر لو۔ میری ایک دوست ہے، نام نہیں لوں گی، بس دوست ہیں، تو وہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، تو وہ کسی ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں، تو وہ ڈبل ڈیوٹی، تو میں نے کہا تم ایک ڈیوٹی کیا کرو، تم دونوں ماں بیٹے کے لیے بہت ہے، تو اس نے کہا نہیں میں اس کے فیوچر کے لیے کام کر رہی ہوں۔ میں نے کہا تم اس کے فیوچر کو چھوڑو، وہ یہ خود بنا لے گا، تم اس بیچارے کا صبح ناشتہ دے دیا کرو، ناشتہ دے کے پیار کر کے اپی کر کے اس کو اسکول بھیجا کرو، یہ تم چلی جاتی ہے اور بعد میں بیچارہ اٹھتا ہے اور اسکول جا رہا ہوتا ہے اکیلا اکیلا سا، اور دوپہر کو جب یہ آئے، دیکھو تمہاری ڈیوٹی 2 بجے ختم ہوتی ہے، تم
ایک ڈیوٹی کرو، اور جب یہ آئے تو آگے تم ماں ہو، تم آگے اپنی ڈیوٹی کر کے آ کے کھڑی ہو اس کے انتظار میں، کھڑی ہوا کرو، اور اس کو اپنا پیار کر کے گلے سے لگا کے اس کا بستہ اتروایا کرو اس کے گلے سے۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ابھی تک وہ بضد ہے کہ میں اس کے فیوچر کے لیے کر رہی ہوں۔ تو مجھے بتائیں کہ اس بچے کا کیا فیوچر ہوگا جو ترسا ہوا اسکول جاتا ہے، ترسا ہوا واپس آتا ہے، اس کو ماں نظر نہیں آتی، تو ماں اس کا فیوچر بنا رہی ہے۔ یہ بہت ساری خواتین میری یہ بات سن رہی ہوں گی، اور بہت ساری نوکری پیشہ ایسی خواتین جو میرے پاس آئیں اور وہ بیچاری رو رہی ہوتی ہیں کہ ان کے بچے بگڑ رہے ہیں، ان کے گھر میں ان کے بچوں کو توجہ نہیں، تو بھائی کس نے دینی ہے توجہ؟ خود دینی ہے۔ عورتوں کے لیے بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو گھر کے اندر رہ کے وہ کر سکتی ہیں، لیکن نہیں، وہ انہوں نے ایئر ہوسٹس بننا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس نئی صدی کی جو عورت ہے اس کو شکست دینی ہے، ہم نے تو بڑا وہ تیر مارنے ہیں۔ تو حقوق العباد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی آپ کا پہلو کا ساتھی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، یعنی کہ وہ جو آپ کا حق حلال رشتہ ہے، بچے ہیں، ساس سسر ہے، نندے ہیں، جو آپ کے ساتھ اس وقت ہے، اس کے حقوق کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آج کا میں ایک اپنی بک میں سے ایک دیکھ رہی ہوں، نظم میں نے لکھی تھی، ایک بچے نے مجھے ایک دفعہ فون کیا، تو اس میں وہ رو رہا تھا بچہ فون پہ، ویسے بائی چانس اس کا نمبر مل گیا، یہ آج سے 22-23 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس نے مجھے فون کیا، تو اس نے کہا کہ آنٹی میں گھر میں اکیلا ہوں، آپ مجھ سے بات کریں گی؟ ابھی وہ بچہ کتنا بڑا ہو گیا ہوگا، وہ ظاہر ہے کہ وہ بچہ اس وقت 6-7 سال کا تھا میرا خیال ہے۔ تو میں نے اس کے لیے ایک نظم لکھی، جو اس بچے کو میں نے دیکھا نہیں، لیکن مجھے بہت رونا آ رہا تھا اس کی باتیں سن کے۔ تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا آپ کی مما کہاں ہے؟ کہہ رہے وہ آفس چلی جاتی ہیں، روز چلی جاتی ہیں ایسے۔ تو میں نے کہا کہ پھر تم کس کے پاس ہوتے ہو؟ کہتا میں اکیلا ہوتا ہوں، میری مما کھانا فریج میں بنا کے رکھ جاتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ اچھے بچے بن کے رہنا۔ تو میری آنکھوں سے یقین کریں کہ آنسو آ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ بچہ اچھا کیسے بن سکتا ہے جب اس کی ماں بنانے والی تو اس غائب ہے۔ ایک بے جان بت بھی بنایا جاتا ہے تو اس کو بنانے والا اس کے پاس ہوتا ہے، تو بچے کو بنانے والی تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے ایک نظم لکھی، تو وہ میں اگر آپ کہیں تو میں سنا دیتی ہوں۔ جی 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 ایک سیکنڈ، اتنا مجھے دکھ تھا اس بچے کا، وہ کہیں سے پتہ نہیں کیسے اس بچے نے نمبر ملا لیا۔ نظم لکھی ہے میں نے، آفس جاتی ماں کی بچے کو ہدایت، کھانا فریج میں رکھا ہوا ہے گرم کر کے کھا لینا، باہر بہت سردی ہے اندر رہنا باہر نہ جانا، ہاں اپنے کھلونے کھیل کے تم سمیٹ لینا، شاید میں آج لیٹ ہو جاؤں تم جلدی سو جانا، اچھا اب میں چلتی ہوں، اچھے بچے بن کے رہنا۔ تو میری جو فیلنگ تھی اس بچے کے لیے، جو میں سن رہی تھی ٹیلی فون پہ اس کی بات، تو پھر ماں کے جانے کے بعد جو بچے کے تنہا بچے کے جو خیالات تھے، جو اس نے بائی چانس فون ملایا تو مجھے مل گیا، وہ اب ذہن میں یہ سوچتا ہے کہ کھانا ماما اچھا بنا ہے، تنہا بچہ، لیکن مجھ کو بھوک نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے مجھ کو کھلاتی تو میں کھانا خوب کھاتا، تیرے بنا دل نہیں چاہتا، پھر سردی بھی لگ رہی ہے پاس میرے تو جو نہیں ہے، تیرے وجود کی گرمی ہی مجھ کو سردی سے بچا سکتی ہے، لیکن تو کہیں نہیں ہے، اپنے کھلونے سمیٹ لیے ہیں لیکن وجود کے بکھرے کھلونے، تیرے ہاتھوں کو ترسیں ماما جلدی آ جانا، ماما جلدی آ جانا، تیرے بن میں کیسے سوؤں ماما مجھ کو ڈر لگتا ہے، نیند کی رانی پاس نہ آئے لوری دے نہ کہانی سنائے، میں تو ماما صرف ایک بچہ ہوں، اچھا کیسے بن سکتا ہوں،
मुझ को बनाने वाली तू है, लेकिन तू कहीं नहीं है। मामा जल्दी आ जाओ, मुझको डर लगता है, जल्दी आ जाओ। ये मैंने एक फिर उस वक्त नज़म लिखी थी उस बच्चे की फीलिंग को महसूस करते हुए। तो हकूकुल इबाद की बात के सबसे पहला हक जो है वो जो आपके बहुत करीब वो औलाद होती है या वालदैन होते हैं, उनका है। हमारे माशरे में आज ये हकूक बुरी तरह पामाल हो रहे हैं। बहुत जो समझदार, और बेशक वो औरतें गरीब मस्कीन है, बेवा है, लेकिन अपने घरों के अंदर रहते हुए सिलाई कढ़ाई या खाने पका के बेचने का काम कर रही हैं, या जिनको हमने इन कामों पे लगाया है, तो वो बड़ी उनके बच्चे वो बड़े मुतमईन हैं, बजाय उसके कि बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां कर रही हैं जो घर में मौजूद ही नहीं है। तो हकूकुल इबाद जो है वो सबसे पहले हमारा जो हमारे करीब हैं उनके हकूक होते हैं। बहुत शुक्रिया नौरीन साहबा। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत और मीठी बातें नौरीन साहबा की, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जो बातें की उसमें एक सबसे पहली जो बात ये है वो है कि हुकूक बाद में सबसे जो पहले जो हक होता है वो इंसान के अपने जो खूनी रिश्ते होते हैं, अपने जो करीबी रिश्ते होते हैं, वालदैन, भाई बहन, और ना इसके बाद फिर दोस्त अहबाब, इसके बाद फिर पड़ोस, और ये सारी बातें और ये सारे रिश्ते मैं समझता हूँ कि उस पे कमा हुक्का हो अगर पूरा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इंसान की जिंदगी संवर जाती है, उसकी दुनियावी और उखरवी। तो नाज़रीन, अगले फिर प्रोग्राम तक आपसे हम इजाजत चाहते हैं। नूरीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अच्छी बातें का, अच्छी बातों का और मीठी बातों का। नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।